شریعت اسلامیہ کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ نظر پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے گرچہ انسان الگ ہے لیکن اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ رب العالمین کا قانون ہر انسان کے لیے، ہر ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ روئے زمین پر جہاں بھی زندگی بسر کرتا ہو، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، اللہ کا فرمان سب کے لیے ایک ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انسانوں کے لیے، تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے ایک ہے۔ جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر سماج پہ نظر دوڑاتے ہیں، پھر ہمیں اللہ رب العالمین کی ایک اور قدرت نظر آتی ہے۔ جو ایک گھر ہے، ایک گھر میں ایک ماں باپ سے کئی بچے ہیں، پھر 4 اولادیں ہیں، ان کی 4-5 بھائی ہیں، پھر سماج ہے، پھر پڑوسی ہے، محلہ ہے، گاؤں ہے، شہر ہے۔ ہر انسان الگ الگ ہے، مزاج الگ ہے۔ اس کے علاوہ دنیاوی زندگی گزارنے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے ہر انسان کی زندگی ایسا نہیں گزرتی ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی الگ الگ گزرا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ لوگوں، جہاں پر تم زندگی گزارو وہاں پر اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسایہ، اپنے پڑوس میں، اپنے سماج میں، اپنے نیچے طبقے کے لوگوں پر ذرا ایک نظر دوڑا کر پھر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، بلکہ کئی مقامات پر، بلکہ سورہ بقرہ کو اگر آپ پڑھیں تو آیت نمبر 261 سے لے کر آیت نمبر 274 تک پڑھ جائیں، ان ساری آیتوں میں لگ بھگ 3.25 صفحہ، 2.5 صفحہ سے زائد جس چیز کا تذکرہ اللہ نے کیا، جس چیز کو بیان کیا ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں آپ اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھو۔ بس صرف ایک بات۔ اگر پوری تقریر کا خلاصہ میں یہ بتا دوں کہ آخر خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ لوگوں آپ ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ انسان صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ اگر صرف اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہوتی کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت کر لے اور اپنے آپ میں مگن رہے، تو پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے کافی تھے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق اس لیے فرمائی، انسان کو پیدا اس لیے کیا اور اس کا مزاج الگ اور جدا جدا اس لیے بنایا تاکہ انسان کے اندر سختی بھی ہے، انسان کے اندر نرمی بھی ہے۔ انسان سردی کا احساس کرتا ہے تو ساتھ میں گرمی کا احساس بھی کرتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غمی بھی آتی ہے، کبھی آنکھ نم ہو جاتی ہے خوشی کی وجہ سے تو کبھی آنکھ نم ہو جاتی ہے غمی کی وجہ سے۔ یہ اللہ نے ہمیں احساس دلایا ہے۔ اسی ضمن میں قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، جس میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ترغیب دلایا ہے اور اجاگر کر کے فرمایا، ہمیں اور آپ کو ابھارا گیا ہے شریعت اسلامیہ کی نظر میں کہ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی آیت یہ کہ ایک فضیلت بیان کی گئی ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رزق میں سے، جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو رزق کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، جو رزق یا تو مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یا پھر زمین سے گلے کی شکل میں حاصل ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایک دانہ، 1 روپیہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اگر ایک خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین انداز میں ارشاد فرمایا، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کھیت میں جا کر ایک دھان کا پیڑ ہے، دھان کا پودا ہے، ایک بیج انسان زمین میں ڈال دیا، ایک پودا اگ گیا۔ اب آپ دیکھیں دھان کی کھیتی کرتے ہیں، آپ مشاہدہ کیے ہوں گے، ایک دھان ہے، اس کا ایک پودا، اس میں 7 بالی نکلی ہوئی ہوتی ہے اور ہر بالی میں الگ الگ دانے ہوتے ہیں۔ انسان کتنا دانا زمین میں گاڑا ہے؟ ایک، پہلے بیا گراتے ہیں، پھر اکھاڑتے ہیں، پھر اس کا روپنی کرتے ہیں، ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس میں سے ایک پودا نکلتا ہے، پھر اس میں الگ الگ بالی ہوتی ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ نے فرمایا کہ جو بندے مومن
اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک دانہ ایک روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے 700 گنا اجر سے نوازتا ہے. یہ ایک ضمن بات ہے جس کو آپ ذہن میں رکھ کر آگے کی باتوں کو سنتے جائیں اور سمجھتے جائیں. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. ایمان والوں سے مطالبہ اللہ نے یہ کیا کہ جو رزق حلال ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو رزق حلال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے آغاز میں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کی نشانی، ایمان والوں کی علامت جیسے وہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر، قبر و حشر پر ایمان رکھتے ہیں، اس پہ ان کا ایمان اور عقیدہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کا یہ حکم بھی اس میں شامل ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جب غیب کی بات ہو گئی، نماز کی بات ہو گئی، اللہ نے فوراً اس سے متصل کر دیا کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے آپ کو اندازہ لگے گا اللہ نے کہیں پر مجموعی طور پر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. انداز الگ الگ ہے، بات کچھ یوں ہے. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے بنی نوع انسانوں، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان رہتے ہیں سب کو خطاب کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی یہ ذات ہے، اللہ کی وہ صفات ہے. اللہ خود کلام میں فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء کہ اللہ رب العالمین کی ذات غنی ہے، دنیا میں بسنے والے تمام انسان فقیر ہے. اللہ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ہم نے جو بھی تمہیں دیا ہے، جو بھی تمہیں نوازا ہے، چاہے تمہارا کسی بھی شریعت سے کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، یہی وجہ ہے. آپ دنیا میں دیکھیں گے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں پڑھتے، اسلام کو نہیں جانتے، لیکن ان کے اندر ایک دل ہے، ان کے اندر ایک درد ہے. وہ انسانیت کے ناطے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے یہ انسان ہے. بعد میں اس کا نام عبداللہ رکھا گیا، بعد میں اس کا نام فرمان کچھ اور رکھ دیا گیا ہے دنیا میں آ کر، لیکن بحیثیت انسان اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. وہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے مال میں سے نکال کر اس کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے. انسان مجبور ہو جاتا ہے اپنے جیب سے پیسہ نکال کر اس کو کپڑا مہیا کرنے کے لیے. انسان مجبور ہو جاتا ہے کسی بیوہ کے گھر جا کر اس کی خبر گیری کرنے کے لیے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے، اس کی یہ تعلیمات نہیں ہے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے اللہ نے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر یہی کہا. اس کے بعد پھر الگ سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا، ایمان والوں کو یہ پیغام ملا کہ ایمان والوں جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہماری طرف سے ایک عظیم کردہ نعمت ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے تک محدود نہ رکھا جائے. اس نعمت کا تقاضا یہ ہے، اس مال کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مال سے دوسروں کا فائدہ ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اس علم کا تقاضا یہ ہے اس علم کے ذریعے سے دوسروں کا فائدہ ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے تو اس عقل و شعور کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی اس ذات سے، آپ کی اس صفات سے دوسروں کا فائدہ ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو اس سماج میں ایسا بنایا ہے کہ آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگ آپ کی باتوں کو سنتا ہے، آپ جب بول دیتے ہیں لوگ آپ کی باتوں کو مانتا ہے، تو پھر آپ کا یہ سماج یہ متقاضی ہے کہ آپ ویسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ویسے جگہوں پر جائیے جہاں پر دوسروں کا فائدہ ہو. مجموعی طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی خیر الناس من ينفع الناس. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے، وہ آدمی ہے. خیر الناس من ينفع الناس، جس کی ذات سے دوسروں کا فائدہ ہو. اور اسی طریقے سے اسی سورہ بقرہ میں اسی قرآن کی آیتوں کو اگر آپ دیکھیں، گزشتہ جمعہ کو یہ بات میرے ایک نوجوان ساتھی ہم سے پوچھے، ہم نے یہ سنا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. بہت خوشی کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس 22ویں صدی میں اور اس موسم میں
मौसम से मुराद सर्दी नहीं बल्कि जो माहौल है, जो नौजवान जिस दहलीज पे कदम रखे हुए हैं, ऐसे भी नौजवान हैं जिनको इल्म सीखने या कुछ पूछने और कुछ अमल करने का शौक है, सलाम है, उनके लिए उनको मैं शाबाशी देता हूँ, ऐसे नौजवानों को जिनके अंदर ये हौसला है। अलबत्ता ये कि उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कुरान करीम को आप पढ़ें तो आपको अंदाजा लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद ग्रामी है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल-लैल वन-नहार सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुन इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कि जो लोग खर्च करते हैं रात में, दिन में, एलानिया तौर पर, पोशीदा तौर पर, दिखाकर, अलग ऐलान सबके सामने जो लोग खर्चा करते हैं, छुपाकर, अंधेरे में, किसी को जताते नहीं है, किसी को बतलाते नहीं है, तरीका दोनों कुरान ने बता दिया। बस हमें देखना ये है कि कौन सी जगह हमारे लिए मुनासिब है, हमें देखना ये है कि कौन सी जगह हमारे लिए मुनासिब है। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आपके हदीस को पढ़ें, आपको अंदाजा लगेगा। सीरत तैयबा में अगर आप महव हो जाएं तो आपको ये अंदाजा लगेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानकार सहाबा किराम की जिंदगी में बारहा ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जैसे ये बात निकलती कि लोगों, इस्लाम को फला चीज की जरूरत है, अभी इस चीज की हाजत है, फौरी तौर पे इस काम को कर लिया जाए। जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इतना निकलना होता, सहाबा किराम फौरन दौड़ पड़ते। और यही वजह है कि आप देखें तबूक के मौके से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर जाते हैं और घर जाकर जितनी भी चीजें होती हैं, जितना साजो सामान, जितना माल, सब लाकर हाजिर कर देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक को तो देख लीजिए, वो घर गए तो घर से आधा सामान लाकर रख देते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खुद का बयान है, सिफ़तुस सफ़वा इब्न ज़ौजी की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है और मौलाना अब्दुल रऊफ़ झंडा नगरी ने अपनी किताब ईमान व अमल में इसको नक़ल किया है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करते हैं कि लोगों, मेरे साथ एक ऐसा वक्त था, लोगों मेरे साथ एक ऐसा वक्त गुजरा है कि भूख की शिद्दत ने मुझे निढाल कर दिया और कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मैसर नहीं होता कि कुछ निवाला मिल जाए और मैं कुछ खा लूं। पेट पे पत्थर बांध कर जिंदगी गुजारी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये शुक्र और उसका एहसान है। अल्लाह का फरमान है, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है। वही हजरत अली है जो कुछ दिन पहले पेट पे पत्थर बांधते हैं, और वही हजरत अली है जो 1,34,000 दिरहम या उतना रुपया या उतना कोई माल अल्लाह की राह में ज़कात अदा करते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ पेट पे पत्थर बांधकर वक्त गुजर गया और एक तरफ इतनी कथीर, इतनी ज्यादा मिकदार में जो शख्स ज़कात दे रहा है, जाहिर सी बात है उसके माल में बढ़ोतरी हुई है, उसके माल में इजाफा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम और नजदीक आ जाए, अपने असलाफ के और बुजुर्गों की जिंदगी को देखें तो हमें पता ये चलता है कि शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के बारे में लिखा है कि जहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इल्म और अमल की दुनिया में एक अजीम तोहफे के तौर पे इल्म की दौलत से मालामाल किया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिफत के साथ साथ उनकी अपनी एक सिफत ये भी थी कि जब भी कोई इंसान अगर हाथ बढ़ा देता या कुछ अर्ज कर देता कि हमें कुछ चीज की जरूरत हाजत है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का ये दस्तूर रहा है अपनी जिंदगी में कि कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं करते थे। अलग जिंदगी में एक मौका ऐसा भी आया, लाइब्रेरी में लोग पहुंच गए और किताब का मुतालबा कर दिया। वो पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लामा अपने जमाने के इतने बड़े आलिम और सबसे महबूब किताब का मुतालबा हुआ, फिर भी उन्होंने कहा कि आप इस किताब को बगैर उजरत के मेरी तरफ से हदिया कबूल कीजिए और ले लीजिए। वही अल्लामा इब्न तैमिया है जिनके पास लोग पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं हमारे पास कुछ नहीं है और आपकी ये पगड़ी बहुत मुझे अच्छी लग रही है, अपनी दस्तार और पगड़ी उतार कर दे देते हैं। ये सिर्फ सहाबा किराम और सलफ़े सालिहीन तक मौजूद नहीं है, बल्कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी बेवस्ता हफ्ते की बात है, अल्लामा सैयद मेराज रब्बानी की प्रोफाइल से ये बात हम तक पहुंची, हमने उसको शेयर भी किया, बहुत अपने अहबाब को भेजा भी, सुनाया भी। मकसद क्या था? मकसद ये है कि इसी समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, बज़ाहिर देखने में उनके लबों पे मुस्कुराहट है,
وہ ہنستے ہیں، زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ جب ان کے اندر آپ ٹٹولیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صرف اور صرف ان کی زندگی میں نا امیدی بھری پڑی ہے، وہ انسان مجبور ہے۔ لیکن غیرت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ہاتھ کو دست سوال نہیں کرتا، اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاتا ہے۔ جو مجبور ہے، جو مفلس ہے، غریب یتیم ہے، دنیا اس کو جانتی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ وہاں مہیا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اسی سماج میں ہر جگہ، اسی دنیا میں ایسے لوگ رہتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے فلاں شخص بہت اچھا ہے، ان کے بال بچے بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اسی سماج میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ سردی کا زمانہ ہے تو پھر ان کے پاس اگر قطیب العیال ہے، بال بچے ہیں، تو ان کو سوچنا پڑتا ہے کسی وجہ سے اگر ان کی صحت اچھی نہیں ہے یا کسی وجہ سے ان کا کاروبار گڑبڑا گیا، الغرض وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اس کو جاننا پڑے گا۔ یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جب اس طرح کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے مابین، ہمارے بیچ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے۔ مولانا حضرات، مولوی حضرات بات کہہ دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ اصل کہنا یہ ہے، البتہ خاص طور سے یہ بات اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی مدارس کے حضرات آتے ہیں چندہ کے لیے یا کوئی کام کے لیے۔ میرے بھائی، ایک نظریہ ہمارا جو ہے، ذرا اس کو سائڈ میں ہو کر غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہو، یہ مدارس نہ ہو، مساجد نہ ہو، عالم علماء نہ ہو، ہمیں دین کی جانکاری کہاں سے ملے گی؟ ہمیں مسائل کون بتائے گا؟ ہم قربان جائیں ایسے لوگوں پر جو دین کو دین نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں، گرمی ٹھنڈی سب برداشت کر کے، کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس مال سے، اس چندے سے قوم و ملت کے بچے پڑھیں گے، دین کا کام ہوگا، دین کی نشر و اشاعت ہوگی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے کاندھے پہ بورا لے کر، اپنے ہاتھ میں رسید لے کر نکلتے ہیں، لیکن یہ سماج اور لیکن یہ لوگ اتنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ انہیں دیکھنا اور ان سے منہ بھر کے بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر یہ لوگ نہ ہو تو پھر اسلام اور مسلمان کہاں سے اپنی بات، اپنے مسائل حل کریں گے؟ اگر ظاہر سی بات ہے ان لوگوں اپنے لیے وہ لوگ نہیں آتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کا مقصد ہوتا ہے قوم و ملت کی خدمت۔ قوم و ملت کے بچے ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، اور ایک ہماری اتنی بدتر سوچ ہے، اگر انسان اپنا معاملہ آ جائے، اپنی زندگی آ جائے، بہت اچھا معاملہ ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اگر والد ہے، اللہ نے 4 بچوں سے نوازا ہے، 3 بچوں کو پڑھا رہے ہیں، 500 700 1000 روپیہ مہینہ فیس اسکول میں بھر رہے، کوئی دقت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، مشاہداتی طور پہ دیکھا گیا ہے۔ وہی والد، وہی باپ 25,000 20,000 10,000 کمانے والا، لیکن وہی لڑکا جو سب سے چھوٹا ہے، اگر اس کو مدرسے میں پڑھانے کی بات آ جائے تو سب سے پہلی جو سوچ ہوتی ہے کہ اس کا بس یوں ہی داخلہ ہو جائے، ہمارا بچہ ایسے ہی کھا پی کے پڑھ کے نکل جائے، یہ حقیقت ہے۔ اگر اس پہ ہم غور نہ کریں، اگر اس پہ ہم خرچ نہ کریں تو کون آئے گا، کون کرے گا؟ ہمیں اس میں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں چندہ مانگنے نہیں آیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، دھیان دیں کہ ہمارے سماج میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے اس کا خسارہ اور نقصان ہو جائے اور اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے سماج میں جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، سب کی نظر کا مرکز بن جاتا ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، سال لگنے ہی والا ہے، ہمارے استاد تھے بیچارے انتقال کر گئے، اللہ جنت دے۔ وہ گھر کے کچھ کمزور تھے، لیکن میں بتایا نا، انسان کی غیرت اور گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہاتھ کو پھیلایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چنکے سے دے دیتے ہیں، ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ جب وہ انتقال کر گئے تو لوگوں کی نظر ان پہ جم گئی، بال بچوں پہ، اور رمضان قریب تھا، رمضان کا موقع تھا، لوگوں نے اتنا دیا، گھر چاول سے بھر گیا، تو کہیں کھجور ہے تو کہیں سیوئی ہے، الغرض بہت کچھ ہے۔ لیکن وہ آدمی جو انتقال کیا بیماری کی وجہ سے، 4-5 بچے، بیوی، خود معمولی پیسہ کمانے والا، انتقال کرنے سے پہلے کی جو اس کی زندگی تھی، اللہ کی پناہ بہت مجبوری میں زندگی گزر رہی تھی، بہت مفلسی میں زندگی گزر رہی تھی، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے لوگ بڑے شوق سے، اور کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمارے بیچ کہیں ایسے لوگ بھی نہ رہتے ہو جو ہم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن بعد میں پتہ چلا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر ایسے باتوں کی جانکاری بعد میں ملے گی تو ہمیں اور آپ کو افسوس کرنا پڑے گا. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جہاں ہم اپنا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، خاندان اور رشتہ دار والوں کا، وہی دوسروں کا بھی خیال رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے. ایک چھوٹی سی بات، قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. جو خیر کے راستے ہیں، مساجد خیر کا راستہ ہے، مدارس خیر کا راستہ ہے، یتیم کی پرورش یہ خیر کا راستہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا وقافل الیتیم، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ہے. اسی طریقے سے کوئی غریب ہے، اس کی بچی کا شادی کا معاملہ ہے، ہمیں جہاں تک ہو ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور اس چیز کو دل و دماغ میں بیٹھانا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات غنی ہے، دنیا میں دیے لوگ ہیں سب کھاتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات ہے، رزاق ہے، کھلانے والا ہے، دینے والا ہے. مال خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں اس کو آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا فائدہ ہوگا. دنیا میں بھی اللہ رب العالمین آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز اس کا عمدہ سے عمدہ بہتر پھل ملے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو سب کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.